شبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهراء الله اکبر این همه جلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسوہ جہاں ٹیوٹوریلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور شہادت حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا اور آخری ٹیوٹوریل ہے، جس میں ہم حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کے بابرکت کردار اور ان کے نورانی وجود کے ایک عظیم الشان پہلو پہ انشاءاللہ تعالی بات کرنے کی کوشش کریں گے. کل آپ کے سامنے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا فرمان علی ذیشان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوا اور میرے لیے نمونہ اور اسوہ کامل ہیں. آج کے اس بوسٹر میں ہم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں گفتگو کریں گے جو حضرت زہراء سلام اللہ علیہا ہی کے بارے میں ہے، اور جس میں انہوں نے فرمایا کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. اس فرمان میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم مخلوق خدا پر اور خلق خدا پر حجت ہیں، اور ہمارے اوپر ہماری جدہ اور ہماری دادی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا حجت ہیں. اس فرمان کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ حجت کا ایک ون لائنر آپ کو دے دوں کہ حجت کا معنی کیا ہوتا ہے. حج بھی ایک لفظ ہے اور حجت بھی، ان کے روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے روک دینا، یعنی یوں آپ کہہ لیجئے کہ فائنل ورڈ، وہ فائنل ورڈ کہ جو آپ کو کسی اور چیز کی طرف مزید تلاش کرنے اور کسی چیز کے بارے میں ایک فائنل ڈیسیژن لینے اور الٹیمیٹ ڈیسیژن لینے اور آخری لفظ تلاش کرنے سے روک دے، وہ چیز حجت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز ہمارے اوپر حجت ہو گئی ہے، یعنی کیا مطلب؟ یہ ہمارے لیے فائنل ورڈ ہے، اب ہمیں دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں الٹیمیٹ ریزلٹ مل گیا جو ہم چاہتے تھے، اس کے بعد کسی چیز کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے دلیل کو حجت کہا جاتا ہوتا ہے، کیونکہ جب دلیل مل جاتی ہے تو انسان اس کے بعد اس قول کے بارے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں رہتا ہے، اس کا احتیاج ختم ہو جاتا ہے سوائے اس چیز کے کہ جو دلیل بن رہی ہوتی ہے، پھر وہ اسی کا محتاج ہوتا ہے، باقی چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، ماورا ہو جاتا ہوتا ہے. سو حجت مین کہ وہ چیز جو آپ کو باقی چیزوں سے روک دے، جو فائنل ورڈ ہے، جو جس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حوالہ نہ ہو، آخری ریفرنس جو ہوتا ہے وہ حجت کہلاتا ہوتا ہے. سو ہم مخلوقات خدا کا آخری حوالہ ہیں، ہم ہی مخلوقات خدا کے پاس بہترین دلیل ہیں، ہم ہی الٹیمیٹ سورس آف نالج ہیں مخلوقات خدا کے لیے. ان تک جو کچھ بھی پیور گائیڈنس پہنچ رہی ہے وہ ہمارے رستے سے پہنچ رہی ہے، اور ہمارے اوپر اگر کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے، فائنل ورڈ اگر کوئی ہے تو وہ ہماری جدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں. اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بعض مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس حدیث کا اور اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اسوہ جہاں ہیں یا پھر حجت ہیں ایون معصوم اماموں کے لیے بھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ جو یہاں پر عمومی طور پہ سمجھنے کی جس کو ضرورت ہے اور جو سوال اس بارے میں اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زہراء سلام اللہ علیہا معصومہ ہیں، جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو امام ہیں، امام پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس عصمت کا درجہ بھی ہے. حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کے پاس صرف عصمت کا درجہ، امام کے پاس عصمت کا درجہ بھی ہے، امامت کا درجہ بھی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ مرد بھی ہیں. تو حضرت زہراء سلام اللہ علیہا ایک ایسے مرد کے لیے جو امام وقت بھی ہو اور معصوم بھی ہو، اور دوسری طرف حضرت زہراء سلام اللہ علیہا صرف اور صرف درجہ عصمت پر فائز ہوں، تو پھر بھی ایسے امام کے لیے اپنے بعد یعنی اپنے 11 بیٹوں کے لیے جو کہ امام واقع ہوئی ہیں کیسے حجت بن سکتی ہوتی ہیں. یہ سوال جب تک ہم نہیں سمجھیں کہ اس وقت تک حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کا مقام اور ان وے کنیزان پروردگار کی جو مقام اور مرتبہ ہے شاید اس کو اس طریقے سے ہم سمجھ نہیں سکتے. آئیے ذرا ہم جواب کی طرف جاتے ہیں. جواب سے پہلے دو باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بی بی کی 9 اسماء ہیں، لیکن عند اللہ تعالی یعنی وہ اللہ کے ہاں مقرر ہیں حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کے وہ 9 نام. ان ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ، اور محدثہ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ خاتون کہ جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں. تو حضرت زہراء سلام اللہ علیہا
فرشتوں سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ہم کلام ہونے والی ان سے گفتگو کرنے والی ہستی اور شخصیت ہیں۔ حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو فرشتے ہم کلام ہوئے اور ان کی جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کا ایک بہت اہم حصہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق جب حضرت زہراء سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہی ہیں، اور اس دوران چونکہ آپ بہت غمگین ہوتی تھیں، غمزدہ ہوتی تھیں، رنجیدہ خاطر ہوتی تھیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نازل ہوتے تھے، حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے ہوتے تھے، اور وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهِ، اور پھر ان کے بابا کے مکان اور ان کو جو شرف اور منزلت ملی ہوئی تھی اللہ کے ہاں، اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے تاکہ بی بی سلام اللہ علیہ کا غم تھوڑا ہلکا ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا، پھر جبرائیل امین حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کو ان کی بابا کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کے واقعات کے بارے میں خبر دیتے تھے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يَكْتُبُ ذَلِكَ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَهَذَا مُصْحَفُ فاطمہ، دس از دا سورس آف مصحف فاطمہ، یہی مصحف فاطمہ ہے۔ یعنی عمومی طور پہ ایک سوال ہوتا ہے نا، یعنی مصحف فاطمہ کیا ہے جو تمام ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے پاس موجود ہے اور ہمارے امام وقت کے پاس بھی موجود ہے، اور پھر ہمارے خاص طور پہ مخالفین نے اس کے حوالے سے طرح طرح کی نیگیٹیوٹیز پھیلائی ہیں کہ یہ قرآن کے متبادل کوئی چیز ہے، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے اور کچھ اس طرح کی باتیں۔ اب بات چونکہ اس موضوع پہ آ ہی گئی ہے تو ایک دو باتیں مصحف فاطمہ کے حوالے سے عرض کرتے چلے جائیں تاکہ یہ بات آسان ہو جائے۔ مثلا جی ہم جب یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ مصحف فاطمہ جو ان لوگوں کے پاس قرآن کا متبادل کوئی چیز اور قرآن کے اوپر ان کا کوئی بلیو نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی من گھڑت قسم کی باتیں ہیں، تو ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے مصحف فاطمہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مصحف فاطمہ کس نے لکھا، کاتب کون ہے مصحف فاطمہ کا۔ تمام روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس مصحف کے کاتب لکھنے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا، جب امیر المومنین نے لکھا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ املا کس نے کروایا، وہ جو باتیں تھیں وہ ان کا سورس کیا ہے، کہاں سے وہ باتیں ڈیرائیو کی گئیں، کہاں سے اخذ کی گئیں۔ املا کرنے والا ایک بات کنفرم ہے کہ اس کا سورس آف نالج جو کہ مصحف فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ میں ہے وہ ڈیوائن سورس ہے، اللہ سے اور خدا سے ڈائریکٹ آیا ہے۔ البتہ اب یہ روایت کس نے کیا یعنی املا کس نے کیا، اس کے بارے میں 3 سے 4 نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ میں نے ایک روایت تو آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوتے اور حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کو پھر وہ ساری چیزوں کی خبر دیتے اور وہ املا کروا دیتی حضرت امیر المومنین کو اور وہ لکھ لیا جاتا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ کوئی سا بھی فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان چیزوں کو امیر المومنین کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو تحریر میں لے آتے ہیں۔ جبکہ ایک تیسرا نظریہ بعض روایات کا ایک حصہ بتاتا ہے کہ اس چیز کو املا کرنے والے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا اور جناب زہرا نے پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کی کتابت کروائی۔ اور ایک چوتھی روایات کا دستہ کہہ لیجیے اور ایک گروپ آف روایات جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خود املا کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اللہ نے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ چیزیں بتلائیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کو جس مصحف میں لکھوایا وہ مصحف فاطمی کہلاتا ہے۔ اب جب یہ بات ہمارے پاس ہو گئی تو اگلی بات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مصحف میں ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے اس روایت میں فرمایا کہ یہ باتیں جان لو کہ مصحف فاطمہ میں 2 چیزیں نہیں ہیں، اس کو ان 2 چیزوں کا سورس نہ سمجھنا، اس کو ان 2 چیزوں کا متبادل نہیں سمجھنا۔ آپ نے فرمایا کہ مصحف فاطمہ میں قرآن کا کوئی لفظ کوئی پوری آیا موجود نہیں ہے، یعنی یہ قرآن کا متبادل نہیں ہے۔ پھر احکام حلال و حرام سمجھنے کا جو سورس ہے عوام الناس کے لیے وہ بھی یہ نہیں ہے۔ حلال و حرام قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا ہے اور قرآن خود ایک اللہ کی ذات کی طرف سے نازل ہونے والا با اعجاز اور معجزہ ہے اور اس معجزہ کو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور مصحف فاطمہ اس کا متبادل نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہمارے عقیدے میں شامل ہیں۔ امام صادق علیہ
والسلام نے جو بتایا ہے۔ اس میں شامل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک روایت عرض کی ہے، دیگر روایات کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خاص طور پہ مستقبل کے حالات، واقعات اور قیامت تک آنے والی وہ چیزیں، اور بعض روایات کے مطابق امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو گویا اس وقت جو ان کے پاس آئین ہوگا وہ مصحف فاطمہ ہی کی صورت میں ہوگا، اور مستقبل کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں مکمل خبر نہیں دی کہ ان کا علم اللہ کو یا پھر اس کے بعد معصومین علیہ السلام کو ہی ہے، لیکن جو اس کے بارے میں ہمیں ٹاپک پتہ چلا ہے، جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مستقبل کے حالات و واقعات و حادثات کا علم ہے۔ ایک بات، چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو باتیں ہم کریں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے اوپر حجت ہونے کے حوالے سے، دو باتوں کے بعد پھر ہم اصل مطلب پہ آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے پاس بھی جو علم ہوتا ہے، میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا، کبھی اس موضوع پہ بھی ضرور گفتگو ہونی چاہیے کہ خود معصومین کے لیے سورس آف نالج کیا ہے۔ معصومین کے لیے بھی ڈیفرنٹ سورسز آف نالج ہیں، جہاں سے ان کا مصدر علم جس کو آپ کہہ لیجیے، ان کا منبع علم، ان کو خود علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جیسا کہ ایک ان کا علم کا مصدر یہ ہے کہ کسی ایک امام نے اپنے سے پہلے امام سے وہ علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے علم، بہت کچھ علم اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کیا۔ ایک سورس آف نالج وہ ہے۔ ایک سورس آف نالج خود جو ہوتا ہے الہام ہوتا ہے امام کے پاس جو ہوتا ہے، اور خود امام بھی چونکہ محدث کہلاتے ہوتے ہیں، خود ملائکہ ایک سورس آف نالج ہیں۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے ایک سورس آف نالج جو ہے وہ خود مصحف فاطمہ ہے، یعنی ان کے علم کا ایک مصدر اور ایک منبع اور ایک سورس آف نالج ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے مصحف فاطمہ ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفُ فاطمہ، تم جانتے ہو ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ وَمَا يَدْرِيهِمْ مَا مصحف فاطمہ، لوگ کیا جانے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے پوچھا، مولا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مصحف فاطمہ ایک مصحف ہے، اور یہ قرآن مجید کے جو حجم ہے، حجم کے اعتبار سے اس سے یہ 3 گنا بڑا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دو باتیں، پہلی بات یہ کہ حضرت زہراء سلام اللہ علیہ خود محدثہ تھیں، اور ان کے پاس اس ملائکہ کے کلام کے ذریعے جو مستقبل کے حوادث اور مستقبل کا علم پہنچا اس کو مصحف فاطمہ کی صورت میں لکھوایا، اور اپنے بعد آپ نے 11 معصوم اماموں کی طرف منتقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مصحف فاطمہ صرف ایک عام کتاب نہیں تھی، ایک انفارمیشن نہیں ہوتی تھی ان کے لیے، بلکہ یہ سورس آف نالج تھا، ان کے علم کے مصادر میں سے ایک مصدر تھا جس سے امام معصوم اپنا علم حاصل کرتے تھے۔ اب ذرا سمپلی اگر ہم حدیث کو پڑھ لیں اس موقع پر، امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو منقول حدیث ہے، تو یقینی طور پر بہت ساری باتیں آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جائیں گی کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم حجت خدا ہیں مخلوق خدا کے اوپر، ہم ان کے لیے دلیل ہیں، ہم ان کے لیے فائنل ورڈ ہیں مخلوق خدا کے لیے، اور ہم ان کا سورس آف نالج ہیں۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری دادی فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا مصحف فاطمہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارا سورس آف نالج اور ہمارے لیے فائنل ورڈ کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے آخری اور حتمی علم ہے، اور جس کا کوئی انکار ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام کے مصادر علم میں سے ایک مصدر اور ایک منبع مصحف فاطمہ ہے۔ اسی بنا پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 11 معصوم اماموں پر حجت ہیں۔ یہ ان تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے جو اس فرمان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ دوسری تفسیر جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ کا خود ذاتی کردار اور اسوا معصومین علیہ السلام کو اپنے حوادث، اپنے پیش آنے والے حادثات و واقعات میں خود ذاتی کردار حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کا ایک اسوا فراہم کرتا ہے، جس کی چند ایک دو چیزیں میں نے امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹ کر کے اس سے پہلے والا جو بوسٹر تھا اس میں بیان کی تھی۔ یہاں پھر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ ایک خاتون کیسے اسوا ہو سکتی ہے یا کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ کیا ایک خاتون کے اندر یہ کوالٹی پائی جا سکتی ہے کہ وہ حجت ہو؟
اور اس خاتون کے پاس جو آپ کہہ لیجئے امتیاز یہ ہے کہ وہ ان کے پاس عصمت موجود ہے، حالانکہ جن کے اوپر یہ حجت ہے وہ خود بھی معصوم ہیں، امام بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، تو ایک خاتون کیسے اسوا یا کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا اسوا والا فرمان جو کل ہم نے عرض کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا ان کے حضرت زہراء کے حجت ہونے والا یہ بیان یہ واضح کر دیتا ہے کہ کسی کے لیے بھی اسوا یا حجت ہونے کی جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ جینڈر نہیں ہے، وہ صنف نہیں ہے، صنفی امتیاز نہیں ہے، بلکہ جو کوالیفیکیشن حجت ہونے کے لیے یا اسوا ہونے کے لیے ضروری ہے اور جو سٹینڈرڈ ضروری ہے، در حقیقت یہ وہ تعلق ہوتا ہے جو اس ہستی کے نفس اور اللہ بزرگ و برتر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، کوئی سی بھی ہستی اس کے نفس اور اللہ پروردگار کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو رشتہ اور واسطہ ہے وہ در حقیقت حجت قرار پاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقینی طور پر حضرت زکریا جو کہ نبی ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے انداز دعا نہ سیکھتے، اور یہ دو امام جو ابھی جن کے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اپنی دادی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو حجت خدا اور اسوا قرار نہ دیتے۔ یعنی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اہم ترین چیز جو کسی کے اسوا ہونے یا نہ ہونے یا کسی کے لیے حجت قرار پانے کے لیے فائنل ورڈ قرار پانے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ نفس کی خدا سے قربت ہے، نہ کہ جینڈر اور نہ ہی صنف۔ وگرنہ اگر ایسا ہی ہوتا، جینڈر ہی اتنا اہم ہوتا، یہ جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے حجت بننے کے لیے یہ جینڈر اورینٹڈ نہیں ہے بلکہ یہ معرفت اورینٹڈ ہے۔ اس لیے اگر یہ جینڈر اورینٹڈ ہوتا تو معصومین کی لسٹ میں نہ تو ہمیں حضرت زہراء سلام اللہ علیہ نظر آتی اور نہ ہی خدا کے برگزیدہ بندوں میں مریم، حضرت سارہ اور جناب آسیہ اور جناب حاجرہ جیسی عظیم خواتین نظر آتی، اور نہ ہی ہمیں یہ چیز ایک اسلام میں اور بلکہ پوری گزشتہ شریعتوں میں بھی نظر آتی کہ خدا انبیاء کو ایک خاتون یعنی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی سعی اور تلاش آب کے عمل کو دہرانے کی تلقین کرتا اور خود انبیاء کو کہتا، خاتم المرسلین کو کہتا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو کہتا کہ تم بھی اگر حاجرہ کے قدموں پہ چلو گے نہیں، دوڑو گے نہیں تو تب تک تمہاری سعی بھی نہیں ہوگی، حج بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ یہ ساری چیزیں جینڈر اورینٹڈ نہیں ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ معرفت اورینٹڈ ہے۔ جناب ان کنیزان خدا جن کا میں نے نام لیا اور خاص طور پر جناب زہراء سلام اللہ علیہ، ان کا نفس اپنے پروردگار کے ساتھ وہ قربت رکھتا تھا کہ یہ پھر معیار قرار پائی ہیں، یہ حجت قرار، فائنل ورڈ قرار پائی ہیں ان سرٹن تھنگز یو کین سے، بہت سارے معاملات میں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم نے جو دو باتیں حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سیکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب زہراء سلام اللہ علیہ کے چیپٹر کو صرف خواتین کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے کہ اس میں ان کے لیے اسوا ہے اور وہی اس سے کچھ بہتر مقصد حاصل کر سکتی ہیں، بلکہ جناب زہراء سلام اللہ علیہ اگر 12ویں امام کے لیے اسوا ہیں، میرے 11ویں امام کے لیے حجت ہے، صرف 11ویں امام کے لیے نہیں بلکہ پورے 11 اماموں کے لیے حجت ہیں، اور تو مجھے اور آپ کو اس چیز سے ہٹ کے کہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، ہم سب کو حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کے نورانی اور بابرکت وجود سے اپنی زندگیوں میں اسوا ڈیرائیو کرنا ہوگا ان سے، اور ان کی مثال پہ انشاءاللہ تعالی عمل کرتے ہوئے ان کے کردار کو اپنے کردار میں انشاءاللہ تعالی منتقل کرنا ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کے عظیم اسوا کی طرف متوجہ ہونے اور اپنی زندگیوں کو ان کی تعلیمات سے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔